کہ بھائی پچھلے 2 سال سے الیکشن مانگ کون رہا ہے؟ صرف پی ٹی آئی الیکشن مانگ رہی ہے۔ پھر آپ کو یاد ہوگا سپریم کورٹ میں سب سے پہلی پٹیشن اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے پریزیڈنٹ کی حیثیت سے میں نے فائل کی تھی۔ دوسری پٹیشن آئی تھی، آپ کو یاد ہوگا، وہ سپیکرز پی ٹی آئی کے سپیکرز کی طرف سے آئی تھی، پنجاب اور کے پی کے۔ اس کے اوپر 1 مارچ کو فیصلہ ہوا، 7 یا 9 اپریل کی تاریخ پریزیڈنٹ آف پاکستان نے دی تھی، جس کو الیکشن کمیشن نے ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ سپریم کورٹ نے کہا نہیں، آپ گورنر کے پی کے تاریخ دے گا کے پی کے کی، اور پنجاب کی تاریخ دے گا پریزیڈنٹ آف پاکستان انڈر سیکشن 57 سب سیکشن 1 کے تحت، اور اس کے اوپر پھر ان کی کنسلٹیشن سے 30 اپریل کی تاریخ ہو گئی۔ 30 اپریل کی تاریخ کو پی ڈی ایم کی جماعتوں کی خواہش پہ اور طاقتور لوگوں کی خواہش پہ اس کو چینج کر دیا 8 اکتوبر۔ مجھے بتا دیں، سپریم کورٹ میں ہم دوسری مرتبہ گئے، دوسری مرتبہ سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا کہ 14 مئی کو الیکشن ہوگا۔ مجھے بتائیں، جو پارٹی الیکشن چاہتی ہو وہ کبھی یہ کہے گی کہ ہم الیکشن کا التوا کر دیں؟ پھر ہمارے خلاف ڈرامہ رچایا گیا، یہ 9 مئی کو جو ریاستی دہشت گردی کے ذریعے عمران خان کو اغوا کیا، یہ نئی حیدر پنجوتا کھڑا ہے جس کے سر پھاڑے گئے، جس وقت وکیلوں کو تشدد کا نشانہ بنایا، جس وقت عملے کو تشدد کا نشانہ بنایا اور وہاں سے اٹھا کے لے گئے، اور سی سی ٹی وی فوٹیجز بھی اٹھا کے لے گئے۔ اور 8 اکتوبر کی تاریخ آپ کو ذہن میں ہوگا، ہمارے کان پک گئے، 8 اکتوبر کو نہیں ہوا۔ پھر انہوں نے کہا جی ہم 60 ڈیز میں یا 90 دن میں کرائیں گے، وہ بھی نہیں ہوا۔ پھر سی سی آئی کا ڈرامہ رچایا گیا، اور یہ والا جو تاریخ آئی ہے یہ کس کے کہنے پہ آئی ہے؟ یہ ہماری پٹیشن تھی، لیکن ہم یہ کہتے ہیں الیکشن تو کراؤ لیکن فری اینڈ فیئر بھی کرا لیں۔ فری اینڈ فیئر کے لیے مجھے بتائیں، ایک بات صرف آپ کی بات کا جواب مل جائے گا۔ میں کل گیا ہوں، 3 دن کا وہاں ورکرز کنونشن تھا، آئی واز انوائٹڈ۔ مجھے کوئٹہ ایئرپورٹ سے میں باہر ابھی جانے نہیں دیا، میں جہاز سے ہی ابھی اندر لاؤنج میں نہیں پہنچا تھا، وہاں کی ساری ایڈمنسٹریشن، پولیس، اے سی وغیرہ سارے پہنچ گئے کہ جی 2 آپشن ہے، 3 ایم پی او کے تحت ہم آپ کو، یہ ایم پی او کا آرڈر ہے، آپ کی گرفتاری ہے، ادروائز آپ کے پاس ایک آپشن ہے، گو بیک فرام دی فرسٹ فلائٹ۔ میں نے کہا اچھا جی جو آپ نے کرنا ہے کر لینا، مجھے باہر لوگ کھڑے ہوئے مجھے ان سے ملنے دو۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ کو باہر نہیں جانے دیں گے۔ میں نے کہا جی اچھا مجھے جو وکیل آئے ہوئے ہیں، 40-50 وکیل آئے کھڑے تھے، مجھے ان سے ملنے دو۔ انہوں نے کہا جی نہیں، کوئی اجازت نہیں ہے۔ پھر پوری لیڈرشپ سے بات کرنے کے بعد مجھے پہلے کراچی بھیج رہے تھے، پھر بائی فورس مجھے ڈیپورٹ کر دیا لاہور میں، لاہور سے بائی روڈ میں یہاں پہنچا ہوں۔ مجھے بتائیں، یہ ایڈمنسٹریشن جو آج ہمارے ایک ورکر کنونشن کو اجازت نہیں دے رہی، ہمارا وہاں داخلہ بند ہے، یہ پاکستان ہے جہاں ہمارے بنیادی حقوق ہیں، جہاں ہم پاکستان میں کہیں بھی جا سکتے ہیں، تو مجھے بتا دیں وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کیسے کرائیں گے؟ ہمارا مطالبہ صرف ایک ہے، ہمارے کندھے استعمال کوئی نہ کرے، ہم چاہتے ہیں فری اینڈ فیئر الیکشن کرانا۔ اس کے لیے آج مجھے بتائیں ہمارے لوگ کیوں اٹھائے جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے وہ الیکشن جیت جائے گی، ان کو زبردستی اغوا کیا جا رہا ہے، اغوا برائے بیان کا سلسلہ ابھی تک جاری و ساری ہے۔ یہ جو تسلسل ہے، ہم نے صرف یہ کہا تھا، اور یہ سب ایک جگہ پہ نہیں، ہم نے سندھ میں بھی کیے تھے، پشاور میں بھی کیا، لاہور میں بھی کیا۔ ہم نے کہا جی صرف اور صرف یہ جو آر او اور ڈی آر او رکھ رہے ہیں، یہ لوگ، ایک منٹ، یہ جو لوگ، ایک صرف ابھی آپ کو بات جواب ملتا ہے۔ ہمارا صرف یہ مطالبہ تھا کہ آپ جوڈیشری کے لوگ لیں، وہ بھی آنیسٹ لوگ لیں۔ اور یہ بھی جھوٹ بولا گیا کل، یہ جب کہا گیا کہ جناب جوڈیشری نے انکار کر دیا تھا، جوڈیشری کا لیٹر اگست کا آپ دیکھ لیں، چیف جسٹس کی طرف سے خط ہے کہ آپ شیڈول کے ساتھ ہمارے پاس آئیں تاکہ ہم آپ کو بندے سپیئر کر سکیں۔ دوسری بات یہ بھی جھوٹ بولا گیا کل سپریم کورٹ میں کہ جناب پرانے جو ڈی سی وغیرہ بیٹھے ہوئے ہیں وہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسلام آباد کا جو ڈی سی ہے یا آئی جی ہے، خود لکھا ہے 3 دفعہ، 2 دفعہ خط میرے پاس ابھی بھی موجود ہے، انہوں نے کہا جی ان کو تبدیل کرو، اسٹیبلشمنٹ نے لکھا کنٹمپٹ پروسیڈنگز پینڈنگ ہے، آج تک انہی کو دوبارہ ڈی آر او بنا دیا۔ تو اگر یہ ان کا معیار ہوگا تو مجھے بتائیں، صرف الیکشن نہیں، فری اینڈ فیئر الیکشن کرانے کے لیے ہم گئے ہیں، اور آج ہم اس کو اس حد تک خوش آمدید کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں الیکشن ہو، وقت پہ ہو، لیکن اس کے ساتھ فری اینڈ فیئر اور انوائرمنٹ دیں۔ اب آپ سوال کریں۔ آپ کی پٹیشن پر لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ڈیسیجن آیا ہے، اس کے بعد مسلم لیگ نون کی جانب سے براہ راست آپ کے اوپر الزام لگایا گیا ہے کہ پی ٹی آئی الیکشن سے فرار کے لیے ہائی کورٹ گئی ہے، وہ فریق بننے کے لیے انہوں نے کہا، اعلان کیا ہے۔ دیکھیں، مسلم لیگ نون وہ جو سپر لاڈلے کو یہاں ہمارے سروں پہ مسلط کر رہے ہیں، اس سپر لاڈلے کے جس انداز سے
ان کے مقدمات ختم کیے ہیں. مجھے یہ بتا دیں کہ وہ جو اشتہاری مجرم وہاں باہر بیٹھا ہوا تھا، تو جو ریاست کے مجرم کو، اشتہاری مجرم کو ریاست کا نوکر ڈاکٹر فیصل جو پروٹوکول دے رہا تھا اور اس کو بیانیہ یاد کرا رہا تھا، وہ کس کے کہنے پہ تھا یہ تو بتا دیں. اور جس انداز سے ایک ڈسکریمنیشن کرتے ہوئے جسٹس عامر فاروق صاحب ان کو ریلیف دے رہے ہیں، اور ہمارے 11 مہینے بعد ہماری صرف ایک درخواست کہ ہم کیس واپس لینا چاہتے ہیں وہ بھی ڈسمس کر دیا 11 مہینے کے بعد ریزرو رکھ کے. مجھے بتا دیں یہ انصاف کا دورہ معیار کہاں لے جائیں گے؟ اور دوسری بات، ان کے جھوٹ کو تو آپ چھوڑ دیں نا، ان نے کیوں ایک جھوٹ بولا ہے، ایک بات آج کرتے ہیں اگلے دن دوسرا جھوٹ ان کا تیار ہوتا ہے. بھائی ہم تو الیکشن کے لیے تیسری پٹیشن ہم نے فائل کی ہے، اور دوسری بات ہم یہ کب کہتے ہیں الیکشن نہ کراؤ؟ ہم کہتے ہیں فری اینڈ فیئر کراؤ. ایک اشتہاری مجرم کو تو آپ پروٹوکول دیتے ہو، اور جو انڈر ٹرائل پرزنر ہے اس کا ایک کارکن، اس کا کور کمیٹی کا ممبر، اس کے ترجمان پہ پابندی ہے آپ کے الیکٹرانک میڈیا پہ. مجھے آپ کے دوست کہتے ہیں کہ جی آپ نہیں آ سکتے. آپ جب خان کے ادھر سماعت ہوتی ہے، آپ کے وکلا سینئر قانون دان 8-8 10-10 یہاں پہنچتے ہیں، لیکن رات آپ کا کوئی نمائندگی سپریم کورٹ میں نہیں تھی. یہ سوال اٹھ رہا ہے اس پر. دیکھو ہمیں نوٹس تھا بھائی، ہمیں جب نوٹس ہی نہیں ہے، سارے ہمارے وکیل اپنے، میں تو راستے میں تھا، لاہور سے آ رہا تھا، میرا پروگرام تھا کہ میں سیدھا سپریم کورٹ پہنچوں گا، لیکن میں تو بائی فورس وہاں سے ڈپورٹ کر کے لاہور بھیجا گیا، وہاں سے آ رہا تھا. بھائی مجھے بتائیں کوئی نوٹس تھا؟ ہمیں تو آخری ٹائم تک یہ بتایا جا رہا تھا، جو ہم نے میڈیا کے ذریعے انفارمیشن ملی، کہ چیف الیکشن کمشنر اور چیف جسٹس کی ملاقات جاری ہے، اور ملاقات کے ایک آخر میں شام کو پتہ چلا کہ جی عدالتیں کھل رہی ہیں. مجھے بتا دیں کہ ہمیں بلایا گیا یا ہمیں نوٹس تھا یا ہمیں پتہ چلا؟ اب جو ہی بلایا ہے ہم پیش بھی ہوں گے، ان کو بتائیں گے بھی، اور الیکشن کمیشن کی جانبداری بھی بتائیں گے، ان کا جھوٹ بھی بتائیں گے، اور سب کچھ آپ کے سامنے آ جائے گا. مجھے آج بتا دیں، آج تک بلے کا نشان ہمیں نہیں ملا. کتنی دفعہ الیکشن کرائیں ہم کہتے ہیں آئیں آپ کی نگرانی میں الیکشن کرا لو. بھائی الیکشن درست ہے، ساری پارٹیوں کا الیکشن درست ہے سوائے پی ٹی آئی کے، اور ابھی تک بلے کا نشان نہیں ملا. یہ جو کچھ ہو رہا ہے، جو یہ سیاسی بونے مقابلہ نہیں کر سکتے عمران خان اور پی ٹی آئی کا، آج وہ فراڈ کے ذریعے ہمیں آؤٹ کرنے کے لیے یہ جو ڈرائنگ روم پالیٹکس ہے آج لوگوں نے جھٹلا دی ہے، ان کو ریجیکٹ کر دی ہے. اس ریجیکشن کے بعد ان کو اب منہ دکھانے کے یہ قابل نہیں ہے، تو اس لیے ہمارے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، اور لیکن عوام ان ساری سازشوں کو جانتی ہے. شاہین صاحب یہ بتائیے گا کہ جب آج آپ کہہ رہے ہیں کہ سپر لاڈلے کو کیسز ختم کیے جا رہے ہو، سب کچھ یہی سب کچھ 2018 میں جب ہو رہا تھا، نواز شریف پر کیسز تھے، ان کو جیلوں میں ڈالے گئے، ان کے لوگوں کو جیلوں میں ڈال گیا، تو آپ پر یہ الزام تھا کہ آپ سپر لاڈلے ہیں، تو کیا یہ بنیاد آپ نے نہیں رکھی تھی؟ دیکھیں مجھے یہ بتا دیں، آپ یہ بات کر رہے ہو، اس وقت جو کیس بنے ایون فیلڈ ڈپارٹمنٹ کا کیس میں بات کرتا ہوں، ان کی اپنی زبانی بتاتا ہوں، ہماری بات چھوڑ دیں. ایون فیلڈ ڈپارٹمنٹ کہاں سے آیا؟ پاناما لیکس کے ذریعے. کیا ہم نے کہا تھا پاناما لیکس آئیں؟ اچھا جی، وہاں آنے کے بعد جو حسن نواز ہے اس نے آ کر کہا کہ جناب مجھے تو کرایہ ملتا ہے باہر سے، میں اس لیے اس فلیٹ میں رہ رہا ہوں. حسین نواز نے جیو کے پروگرام میں آ کر کہا کہ الحمدللہ یہ ہمارے ہیں، اور اس کی بینیفیشل اونر کون ہے؟ مریم نواز ہے. اور نواز شریف نے فلور آف دی ہاؤس پہ کھڑے ہو کر کہا تھا یہ ہیں وہ ذرائع اور رسیدیں جس کی بنیاد پر جناب ہم نے یہ خریدے، ہم سپریم کورٹ کو پیش کریں گے. جب سپریم کورٹ نے مانگا تو کیا لے آئے؟ قطری خط. آج نہ قطری خط پہ رلائے کر رہے ہیں، نہ ان سٹیٹمنٹ پہ رلائے کر رہے ہیں، اور 30 سال سے یہ خود ان کا خاندان رہ رہا ہے. آج بھی پبلک کے سامنے بتا دیں اس کا پھر لینڈ لارڈ کون ہے اگر آپ اس کے مالک نہیں ہیں، اور کس پیسے سے یہ بنائی ہے. یہ کرپٹ اشرافیہ، یہ کرپٹ مافیا، انہوں نے سسٹم کو بند کیا ہوا ہے. اور یہ کہنا، مجھے بتا دیں کتنے صداقت عباسی، علی نواز عوان اور لوگ اٹھائے گئے ہمارے، جا کر کنگز پارٹیاں شامل کرائی گئیں. کتنے لوگ ہم نے 2018 میں اس طرح کیا. تو آج الیکشن شیڈول آنے کے بعد میں ایک ورکر کنونشن میں نہیں جا سکتا. مجھے بتا دیں میں ایک وکیل، سینئر وکیل ہو کے، پی ٹی آئی کا سینئر لیڈر ہو کے، میں ورکر کنونشن اٹینڈ نہیں کر سکتا پاکستان کے کسی کونے پہ. اگر ہمارے ساتھ آج یہ ہو رہا ہے تو مجھے بتائیں 2018 میں کے الیکشن میں خواجہ آصف نے باجوہ صاحب کو فون کر کے کیا کہا تھا؟ میں الیکشن ہار رہا ہوں. کیا ہمارا کوئی ورکر کسی ایس ایچ او کو بھی کہہ سکتا ہے میں الیکشن ہار رہا ہوں، آئے میری مدد کریں؟ یہ سارا ڈرامہ تھا عمران خان کو صرف اور صرف اس کی پاپولیرٹی کو یہ شو کرنے کے لیے یہ لاڈلا ہے. یہ سارے الزامات ہیں، اس پہ حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. لاڈلا
عمران خان ہے لیکن عوام کا، پبلک کا. آج پورے بلوچستان سے اٹھیں، آپ خیبر پختونخوا میں جائیں، آپ کراچی میں جائیں، آپ سندھ میں جائیں، آپ پنجاب میں جائیں، آپ کو صرف ایک آواز ملے گی، وہ ہے عمران خان اور پی ٹی آئی. جو آپ نے پٹیشن لاہور ہائی کورٹ میں دائر کی تھی، کیا اس میں خان صاحب سے کنسلٹیشن کی گئی تھی؟ کیونکہ کل سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ جو یہ پٹیشن دائر کی گئی ہے یہ جمہوریت کو ڈیریل کرنے کے لیے کا بہانہ ہے. یہ مس انڈرسٹینڈنگ کا نتیجہ ہے، یہ الیکشن کمیشن کے جھوٹ پہ مبنی بیانیہ کا نتیجہ ہے. ہم جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں، جمہوریت کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. اور یہ کہنا کہ خان صاحب کی بالکل کنسلٹیشن شامل ہے، پی ٹی آئی کی کنسلٹیشن تھی ان کی کور کمیٹی کی بنیاد پر. یہ کل تو فیصلہ نہیں ہوا یا پرسوں تو پٹیشن فائل نہیں ہوئی، یہ تو 10 دن پرانی پٹیشن تھی. آرڈر ہم نے بعد میں کیا ہے، اور صرف یہاں نہیں کیا، ہم نے سندھ میں بھی کی، پشاور میں بھی کی ہے. ہمارا تو نقطۂ نگاہ یہ ہے کہ ہم تو چاہتے تھے کہ 90 ڈیز میں الیکشن ہو. 90 ڈیز کی بجائے آپ 6 مہینے میں کر رہے ہیں. لیکن آپ جب بھی کر رہے ہیں، لیکن کیا فری اینڈ فیئر الیکشن کرانا ذمہ داری نہیں ہے الیکشن کمیشن کی؟ اور وہ جھوٹ بول کے انہوں نے کہا ہے کہ نہیں جی عدلیہ نے بندے دینے سے انکار کر دیا ہے. حالانکہ یہ بات غلط ہے. ہم آج بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم فری اینڈ فیئر الیکشن، ہم کہتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ تو دور کی بات ہے، ہمیں فیلڈ تو دے دو، ہمیں کھڑا ہونے کی جگہ تو دو. ہمارے لوگوں کو آپ اٹھا رہے ہیں، ہمارے لوگوں کو آپ تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں، ابھی بھی لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے. مجھے بتا دیں کہ نہ ورکر کنونشن ہم کر سکتے ہیں، نہ ہم جلسہ کر سکتے ہیں، نہ ہمارا ورکر کاغذات جمع کرا سکتا ہے، نہ وہ پبلک میں آ سکتا ہے. اور وہ ڈی آر او، وہ ڈپٹی کمشنر جو ہمارے خلاف صبح شام نظر بندی کے آرڈر کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں انہیں کے ذریعے الیکشن کرائیں، لیکن پھر اس بات کو انشور کریں کہ سب کو یکساں سلوک ہو. وہ جو الیکشن کمشنر نے کل کہا کہ جی فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا، وہ تو پچھلے 8 مہینے سے کہہ رہا ہے. تو کیا انہوں نے الیکشن کرائے؟ کیوں نہیں کرانے دے رہے؟ ہم نے بارہا ان کو اپلیکیشنیں دی ہیں کہ جناب ہمیں وہ موقع دیں جو سب پارٹیوں کو موقع مل رہا ہے. وہ نہیں کرتے. وہ بھائی اپنا کام تو کر لیں، ہمیں بلے کا نشان تو پہلے دے دیں، وہ بھی کرنے کو تیار نہیں. تھینک یو. تھینک یو.